آپ کو سوپ پینا ہے یا پھر بھوکا رہنا ہے؟ کاشان کو مسکراتا دیکھ کر وہ اس سے پوچھنے لگی۔ آف کورس پینا ہے میری جان، بھوک لگ رہی ہے مجھے، اب بھلا میں خود کیسے پی سکتا ہوں؟ جب تم اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے لیے سوپ بنا سکتی ہو تو انہی پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے یہ سوپ پلا بھی دو۔ کاشان شاہدہ کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا ڈٹھائی سے بولا، جس پر رنم سے زیادہ خود شاہدہ شرما گئی۔ بچے نہیں ہیں آپ جو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو سوپ پلاؤں؟ اگر زیادہ ہی اپنے لاڈ اٹھوانے کا دل چاہ رہا ہے تو شاہدہ پلا دے گی آپ کو یہ سوپ۔ رنم اس کو گھورتی ہوئی روم سے جانے لگی۔ سنو، اپنی یہ چین لیتی جاؤ۔ رات میں جب تم سونے کے بعد چوری چھپے میرے کمرے میں آئی تھی اور آ کر میرے سینے کا زخم کا قریب سے معائنہ کر رہی تھی، تب یہ وہیں گر گئی تھی میرے پاس۔ کاشان اب کی شرٹ کی پاکٹ سے چین نکال کر رنم کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ رنم کا ہاتھ بے ساختہ اپنی گردن پر پڑا تھا جہاں چین موجود نہیں تھی، اور شاہدہ اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا کر باقاعدہ ہنسنے لگی تھی۔ اف، کاشان اس وقت جاگ رہے تھے اور میں توبہ ہے۔ وہ کاشان اور شاہدہ کو گھورتی ہوئی روم سے باہر نکلنے لگی۔ ایک اور بات سنتی جاؤ جان۔ کاشان کی آواز پر رنم کے قدم وہیں رکے مگر وہ مڑی نہیں۔ شوہر محرم ہوتا ہے، بہت قریبی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا آپس میں، اس لیے اگر اسے دیکھنے کا دل چاہے تو کھڑکی سے چھپ چھپ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کاشان کی بات پر رنم نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ رنم کو دیکھ کر ہی مسکرا رہا تھا۔ شاہدہ بھی ہنسنے لگی اور رنم چپ کر کے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ میں سوپ پلا دوں آپ کو کاشی صاحب؟ رنم کے جانے کے بعد شاہدہ مسکراتے ہوئے کاشان سے پوچھنے لگی، جس پر کاشان نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ زیادہ میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ جا کر اپنی رنم بی بی کو بولو سارا سوپ کاشی صاحب کے کپڑوں پر گر گیا ہے، آ کر انہیں چینج کروائے۔ کاشان نے گھورتے ہوئے شاہدہ کو آرڈر دیا۔ مگر سوپ تو میز پر رکھا ہوا ہے۔ شاہدہ کاشان کی دماغی حالت پر شبہ کرتی ہوئی بولی، جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ کاشان اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا اور شاہدہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ رنم جب دوبارہ کمرے میں آئی تو کاشان کی شرٹ آدھے سے زیادہ سوپ سے خراب ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا یہ سب کاشان نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ رنم نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ اب شاہدہ سے میں یہ والے لاٹ تو نہیں اٹھوا سکتا نا؟ شاباش، اچھے بچوں کی طرح میرے پاس آؤ اور میری شرٹ چینج کرو۔ وہ نرمی سے رنم کو دیکھتا ہوا بولا اور رنم ضبط کر کے رہ گئی۔ شاہدہ، جلدی سے یہ سوپ کے برتن لے جاؤ اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ یاد سے بند کرتی جانا۔ رنم وارڈروب سے کاشان کے لیے دوسری شرٹ نکال رہی تھی۔ کاشان تیز آواز میں شاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ شاہدہ جو کہ دوسرے کمرے میں تھی، کاشان کی آواز پر اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے سوپ کا باؤل لے گئی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ چلیں شرٹ اتاریں اپنی۔ رنم صاف محسوس کر سکتی تھی کاشان اپنے چہرے پر آئی مسکراہٹ چھپا رہا ہے۔ تم قریب آ کر اتار دو، میرے دوبارہ خود سے کوئی کام کرنے سے پھر کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ رنم کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ کتنے دنوں بعد آج وہ نظر آئی تھی اور کاشان کا دل چاہا وہ اسے مزید قریب سے دیکھے۔ رنم شرٹ ہاتھ میں تھامے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر کاشان کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ کاشان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ رنم بالکل سیریس ہو کر نظریں نیچے جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے شرٹ کی بٹن کھولنے میں مصروف تھی۔ کاشان نے اپنا الٹا ہاتھ آگے کر کے رنم کے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا۔ رنم نے نظریں اٹھا کر کاشان کو دیکھا۔ ڈسٹرب کر رہا ہے یہ دوپٹہ اس وقت؟ کاشان رنم کو دیکھ کر بولنے لگا، پھر ایک دم سنبھلا۔ میرا مطلب ہے تمہیں دوپٹہ ڈسٹرب کرے گا نا؟ شرٹ پہناتے ہوئے کاشان مسکراتا ہوا بولا۔ رنم اب کھڑی ہو کر آرام سے اس کی شرٹ اتارنے لگی، مگر سیدھے ہاتھ پر پٹی بندھے کاشان کے سینے پر اس کی نظر پڑی تو بے ساختہ رنم اس کے زخم کو چھو کر دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اب۔ کاشان اس کی دلی کیفیت کو سمجھتا ہوا رنم کو دیکھ کر بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ جانتی ہوں، بھیا اکثر بتاتے ہیں اور خود میرا اپنا بھی 3 مہینے کا تجربہ ہے۔ کافی ڈھیٹ ہیں آپ۔ رنم کے اس طرح بولنے پر کاشان مسکرایا۔ وہ اسے شرٹ پہنائے بغیر واش روم چلی گئی تھی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں پانی بھرا تھا۔
اسپنج کو پانی میں ڈبو کر اس کو نچوڑتی ہوئے کاشان کے بازو صاف کرنے لگی۔ اسپنج ہی کی مدد سے احتیاط سے وہ کاشان کا سینہ صاف کر رہی تھی۔ کاشان خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا، پھر اسے کچھ یاد آیا۔ مسز کاشان، مجھے بیبی گرل دینے والی ہیں یا بیبی بوائے؟ وہ رنم کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کاشان کی بات پر رنم کا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ اسپنج کو برتن میں ڈال کر اب وہ ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، میں تو بیٹے کی دعا کرتی ہوں۔ رنم کی بات سن کر کاشان مسکرایا۔ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ماں باپ کو تو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں ہم دونوں کے بیچ اس نئے اضافے سے۔ کاشان کی آنکھوں میں سچے خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ رنم اس کو احتیاط سے شرٹ پہناتے ہوئے بولی، نہیں، ہمارا بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اگر مکافات عمل کے طور پر آپ کیا ہماری بیٹی کی طرف لوٹا تو اسے ہم دونوں ہی کو تکلیف ہوگی۔ رنم شرٹ کے بٹن بند کرتی ہوئی بولی۔ تبھی کاشان نے زور سے رنم کا بازو پکڑا، جس پر رنم نے کاشان کی طرف دیکھا۔ کاشان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، جیسے رنم کی بات سے اسے تکلیف ہوئی ہو۔ ایسا کرو، کچن سے ابھی چھری لے کر آؤ اور ایک ہی بار میرے دل میں اتار دو۔ یوں پل پل کی اذیت سے اب یہی بہتر ہے۔ کاشان نے اس کا بازو چھوڑا اور اسے بیڈ پر اپنے قریب بٹھایا۔ رنم، کیا تم سب کچھ بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی شروعات نہیں کر سکتی؟ پلیز یار، اپنے دل سے بدگمانی نکال دو۔ میں تمہیں پیار کے ساتھ اعتبار بھی دوں گا۔ تم صرف ایک بار یقین کر کے دیکھ لو مجھ پر۔ پلیز ایک موقع دو، ہم اپنے آنے والے بچے کے ساتھ ایک نئی شروعات کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ بننے کی۔ پلیز ایک بار مجھ پر یقین کر لو۔ کاشان اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اسے التجا کرنے لگا۔ رنم کا دل چاہا ایک بار پھر دوبارہ اس پر یقین کر کے دیکھے، اور خود کے لیے اور اپنے بچے کے لیے۔ اس نے کاشان کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ تھینک یو۔ کاشان نے رنم کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ 9 ماہ بعد آج وہ بہت خوش تھا، کیونکہ سبحان نے تھوڑی دیر پہلے اسے خبر سنائی تھی کہ اس کے گھر میں ایک ننھی پری آئی ہے۔ کاشان بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر بے حد خوش تھا۔ اب اسے ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی تھی۔ آفس کے کام کے سلسلے میں 3 دن پہلے وہ دوسرے شہر گیا تھا۔ رنم کی ڈیلیوری میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے وہ رنم کو سبحان کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مگر کل آدھی رات رنم کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جس کے سبب اس کو اسپتال لے جانا پڑا، اور آج صبح ہی اس نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا۔ اسپتال کے پاس ٹیکسی رکی۔ کاشان چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسپتال کے اندر جانے لگا، جہاں اس کی بیوی، بیٹی اور ڈھیر ساری خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ کیا میرے جانے کا ویٹ کر رہی تھیں؟ میرے جاتے ہی ہماری بیٹی کو دنیا میں لے کر آ گئیں۔ روم میں آنے کے بعد اس نے احتیاط سے رنم کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ان 9 مہینوں میں کاشان نے رنم کو صرف یہ پوچھ پوچھ کر تنگ کیا ہوا تھا کہ ہمارا بیبی دنیا میں کب آئے گا۔ رنم کے 4 ماہ کمپلیٹ ہوئے تو اس نے بچے کی ساری شاپنگ کمپلیٹ کر لی۔ 6 ماہ اس نے اپنے بچے کو روم سیٹ کروا دیا، اور اب اس کا ایک دن انتظار کرنا مشکل تھا۔ کاشان، آپ بھی نہ اتنے دنوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اور اب جب کہ 1 ہفتے پہلے آپ کی بیٹی دنیا میں آ گئی ہے تو ایسے کہہ رہے ہیں؟ رنم نے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشان نے مسکرا کر اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے۔ مذاق کر رہا تھا۔ بہت خوش ہوں میں آج۔ سب کہاں پر ہیں اور میری بیٹی کہاں پر ہے؟ کاشان نے خالی جھولے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھیا اور آپی نرسری گئے ہیں انکیوبیٹر سے ہماری بیٹی کو لینے۔ مما کو تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیجا ہے، وہ رات سے ہی یہاں پر تھی۔ رنم کی بات سن کر کاشان نے دوبارہ اسے بیڈ پر لٹایا۔ کاشان کی نظر رنم کے سوجے ہوئے ہاتھ پر پڑی، جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ویسے تو میرا 8 بچوں کا پکا ارادہ تھا، مگر تمہاری تکلیف کا احساس کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے میری ایک بیٹی ہی کافی ہے۔ وہ رنم کا ہاتھ چومنے کے لیے نیچے جھکا، تبھی روم کا دروازہ کھلا۔ سبحان اور سیرت اندر داخل ہوئے۔ کاشان ان دونوں کو دیکھ کر سیدھا ہوا۔ بس موقع نہ چھوڑا کرو تم کوئی۔ سیرت کی زبان پھسلی، مگر سبحان کے گھورنے پر وہ چپ ہو گئی۔ غلط موقع پر تم ہمیشہ آن ٹپکتی ہو، ظالم سماج بن کر۔ اور کاشان نے کہاں چپ رہنا سیکھا تھا؟ وہ سبحان کے گلے لگتے ہوئے سیرت سے بولا۔
اب وہ سیرت سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو سیرت کی گود میں سے لے کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیوٹ ہے نا؟ سیرت نے کاشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، ماشاء اللہ، کاشان اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ شکر ہے میری بہن پر چلی گئی، اپنے باپ پر نہیں، جب بھی کیوٹ ہے، سیرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سبحان اور رنم بھی مسکرا دیے۔ اسی لیے میں دن رات دعا کرتا ہوں کہ میرا آنے والا بھتیجا اپنی ماں کے بجائے اپنے باپ پر جائے، تبھی وہ کیوٹ بچوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ کاشان شرارت سے سیرت کو دیکھ کر کہا، جس پر سیرت نے کھا جانے والی نظروں سے کاشان کو گھورا۔ سبحان اور رنم ایک بار پھر ہنس دیے کہ پریگنینسی کے 6 ماہ بعد ہی سیرت نے اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے فوراً الٹرا ساؤنڈ میں بیبی بوائے کا معلوم ہی کر لیا تھا۔ یار یہ اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ بڑی کب ہوگی؟ کاشان اپنی بیٹی کو گود میں لے کر رنم کے پاس بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر رنم کاشان کو حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ سیرت نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 گھنٹے کی پیدا ہوئی بچی ابھی تمہاری گود سے نکل کر بھاگنے لگ جائے؟ سیرت کی بات پر سب ہنسے تھے۔ ویسے سو بھی تم کاشی کی بیٹی کا ماموں بننا چاہو گے یا تایا؟ سیرت نے سبحان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے تو اگر ماموں بنا جائے تو اچھا نہیں لگتا، مگر میں اپنی انوشے کے لیے ماموں بننے کو تیار ہوں۔ سبحان نے کاشان کی گود سے بچی کو لیتے ہوئے اس کا نام بھی منتخب کر لیا۔ اب سبحان انوشے کو گود میں لیے سیرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سیرت اور سبحان دونوں بچی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ کاشان مسکراتا ہوا سبحان اور اپنی بیٹی انوشے کو دیکھ رہا تھا۔ کاشان کو معلوم تھا بے شک اس کا بھائی اس کی بیٹی کا ماموں بن جائے، مگر وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اتنا انمول تحفہ دینے کے لیے شکریہ۔ کاشان رنم کے کندھے کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے سرگوشی سے بولا۔ پیار کے ساتھ ساتھ اعتبار دینے کے لیے بھی شکریہ، رنم نے آہستہ سے کہتے ہوئے کاشان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔